والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بأفضل من صيام وصلاة وصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وإفساد ذات البين هي الحالقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن چند آیات کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک اس رسی کو اپنے ساتھ وابستہ رکھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے فضل سے تم لوگ، اللہ کی رحمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت امتی مسلمہ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آج امت قبائل میں، علاقوں میں، جماعتوں میں سوچ و فکر کے اعتبار سے، الگ الگ تھیوریز کے اعتبار سے الگ الگ طبقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو اور آپ کو بھیجنے کے جو بڑے مقاصد ذکر فرمائے اور جو بڑے انقلابی کارنامے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وجود میں آئے، کلام پاک کی اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بہت وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اشارہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے، اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے، اور چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے۔ حضرات محدثین کرام یہ سوچتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف کیوں نہیں لے، اور چند دنوں آپ نے قباء میں قیام کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرات علماء کرام اور محدثین یہ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، اس کے درمیان بہت برسوں سے لڑائیاں جاری تھیں۔ اس لڑائیوں کے متعلق محدثین نے ذکر کیا ہے 120 سال سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور مدینہ منورہ کے ایک وقت حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے اسلام قبول کرتے۔ دوسرے سال پھر یہ لوگ تشریف لاتے بڑی جماعت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت دے۔ یہ مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت ہے، اتنا آسان اور معمولی مسئلہ نہیں تھا انصار کے لیے، مدینہ والوں کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصار سے کہ تمہیں معلوم ہے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں ان سے پالا پڑے، پورے جزیرۃ العرب سے تمہاری دشمنی ہو جائے، سب لوگ تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے، ایسے موقع پر تم اس طرح مقابلہ کر سکتے ہو، اس لیے ذرا سوچ۔ انصار مدینہ منورہ کے یہ حضرات کو تشریف لائے، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں سے ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، مدینہ والے، مدینہ کے یہودی جب اوس اور خزرج سے کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو ان کو یہ دھمکاتے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ تم سے مقابلہ کریں گے، تمہاری چیزوں پر ہم قبضہ کریں۔ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت مکہ مکرمہ جا کر سنی، عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، یہ مینا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے رکھے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم میں آپسی دشمنیاں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ یہ قبا میں تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ قبا میں اکثر آبادی قبیلے اور آپ نے فرمایا حضرت کے سردار حضرت زرارہ جو بعد میں اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد ابن زرارہ کو بلایا جائے، اور اس نے کہا یہ یہاں نہیں آ سکتے، ہمارے ان کے درمیان برسوں کی پرانی لڑائیاں ہیں، انہوں نے ہمارے آدمی قتل کیے ہیں، ہم نے ان کے آدمی مارے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اس قبیلے میں اور یہاں علاقے میں نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری دعوت سب کے لیے عام ہو، میں کسی قبیلے اور وطن کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام، جس کو اللہ پاک نے آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم لوگ جہنم کے درے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو واضح کرتے ہوئے مثال سے سمجھایا کہ اے لوگوں، تم ایک گھڑے کے کنارے پر اور تم آگ میں کود رہے پتنگوں کی طرح، میں تمہاری پوک پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے کینچی کاٹر ان کی خدمت میں ہدیہ پیش، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں، ہمیں سوئی ہدیے میں دی جائے۔ سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے اور کینچی کے کاٹنے کا کام۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ اذ کنتم اعداء وألف بین قلوبکم، اللہ پاک نے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ سے نوازا۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے آپ کے دل کو اللہ پاک نے نرم فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، سرسروئی ہوتی اور آپ لوگوں سے ملنے میں غصے سے کام لیتے تو یہ جو آپ کے اطراف میں صحابہ کرام ہے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا آپ کے اطراف سے آپ کے ارد سے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انصار کے ان قبائل کے درمیان 100 سالہ جو لڑائیاں تھیں اللہ پاک نے قبا کے اس قیام میں ان کے درمیان صلح کروا دی
اور پھر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس حال میں کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے، مدینہ والے تو ان کے اپنے ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، ان کے ساتھ ان حضرات نے جو اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کیا ہے، دوست اور بزرگوں، دنیا کی پوری تاریخ میں ریفیوجی اور ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا، دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کرتی۔ کبھی ہجرت کر کے جاتے ہیں، ہندوستان تقسیم ہوا، اب تک پاکستان کے ان لوگوں کو مہاجر کہا گیا، بنگلہ دیش میں رہنے والوں کو جو اس وقت پاکستان کے وقت گئے تھے ان کو بھی وہاں مہاجر تھے اور الگ طریقے سے یاد کیا۔ اسلام کی بنیاد پر جس ملک کو بنایا گیا، لیکن وہاں کا یہ حال، حضرات انصار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک سے میں آپ کس کو چاہے میں طلاق دوں اور پھر ان سے آپ نکاح، کھانے پینے کی چیز آئی، کہا مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجیے، ہم مہاجر لوگ ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، ہم تجارت کریں۔ لیکن انصار نے طریقے سے معاملہ کیا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ایمان والوں سے کہ سب سے بڑی بنیاد دین کو جو قوت ملتی ہے، دین کو جو تقویت ملتی ہے، کہ اس وقت ملتی ہے جب مسلمانوں میں آپس میں صلح اور آپس میں انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق موجود، جب یہ موجود ہوتا ہے تو کامیابی ملتی، اور جب یہ مسلمانوں سے ختم ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی قوتیں مسلمانوں کے پاس بھی، ورنہ کا کس طریقے سے چلا گیا، تاتاریوں نے کس طرح حملے کیے، خالد مشاق کو کس طرح شکستیں ہوئی، یہ پوری اسلامی تاریخ کھڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ حسن امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ آپ کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان ایک طرف 40,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 10,000 کا لشکر، 1 لاکھ صحابہ اور تابعین کی جماعت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق طور پر مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ یہ 20 سال تک حضرت 45 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اسلام ایشیا کے ان ممالک سے نکل کر افریقہ سے یوروپ کے یونان کے بہت سارے جزیروں میں پہنچا، اور ادھر مشرق کے اندر یہ جو ماوراء النہر کا علاقہ کہا جاتا ہے، ازبکستان، قزاقستان، ان علاقوں میں آگے تک پہنچ۔ 3 بر اعظموں میں 20 سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلام بھلا اور پورا، اور اسلامی تعلیم مضبوط ہوئی، مسلمانوں کا بحری بیڑا انتہائی مضبوط ہوا، جو اس وقت سب سے ضروری۔ یہ صلح کی برکتیں ہوئی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آیا سلمان بن قیس، اور اس نے جاہلیت کے جو اشعار تھے، قبیلے اوس کے فخر کے اشعار اور قبیلے حضرت کے جو اشعار تھے، وہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اوس کے بھی ہے، حضرت کے بھی ہے، ان کے درمیان جا کر یہ کرتا تھا کہ کبھی اوس کے وہ اشعار، اس زمانے کا میڈیا شعر و شاعری ہوتا ہے، اس میں جو غالب اسی کا میڈیا آلہ اور اسی کی باتیں لوگوں تک پہنچ، تو شعر و شاعری کے ذریعے دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی، اپنے قبیلے کی تعریف اور دوسرے قبیلے کی برائی کرتی۔ اس نے جا کر انصار کے ملے جلے جس مجمع کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اشعار پڑھے، اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ اوس والے نے حضرت والے کی برائی کی، حضرت والے نے اوس والے کی، اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے تمہارے درمیان یہ جاہلیت کی بات کیسے کریں؟
یہ خاندانی اور قبائل کے فخر والی اور ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی یہ چیز کیسے چلی، اور پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا۔ قرآن کریم کی مستقل آیت فرمائی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا۔ ایک مومن کے دو کام ہے، سب سے پہلے یہ کہ وہ خود دوسروں سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، صلح کے ساتھ رہے۔ صلح کرنے والا سکون کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جھگڑا کرنے والا بے چینی کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ صرف سونا ہی نہیں، ہماری عبادتوں تک میں جو خلل آ گیا ہے، نمازوں میں بھی وہی سوچ، کسی کو نیچا کرنا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اس کے لڑکی کی کہیں شادی طے ہو رہی ہے، اس کی لڑکی کی شادی طے ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کو توڑنا اور کس طرح اس کو مالی نقصان، جانی نقصان، عزت اور آبرو کا نقصان پہنچانا، یہ سب جو لوگ لڑائی اور جھگڑے کو پسند کرتے ہیں ان کے اندر یہ ساری خصلتیں پائی جائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، اور قبیلے بنی عوف کے اندر کوئی جھگڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے درمیان صلح پڑھا، اور اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا، آپ ابھی تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، شاید اس قبیلے میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ مسلمانوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیر ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صلح کرا، تو خود صلح سے رہنا اور صلح کروانا۔ آج امت میں سب سے بڑی کمی ہے کہ صلح ہوتی نہیں ہے، اور اگر دو آدمیوں میں جھگڑا نہیں ہے تو اللہ پاک نے اسی صورت میں سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کو جو آپس کے فساد اور آپس کے جو جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپس میں فتنہ اور فساد پھیلاتی ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے جھگڑوں کی جڑ تکبر ہے، آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ امت کے درمیان فاصلحوا بین اخویکم، اتنا شاندار جملہ ہے کہ جب صلح تم کراؤ تو دونوں پارٹیاں تمہارے بھائی، کسی ایک فریق کا فیور مت کرنا، کسی ایک کی طرفداری مت کرنا، دونوں بھائی ہے، اور جب آپ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراتے ہو تو دونوں کا بیلنس باقی رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اس جگہ پر بھی آپ کو دونوں کے درمیان بھائیوں والا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں بیوی کے جھگڑے ہیں، قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا، پہلے تو شوہر سمجھائے، ہلکی پھلکی مار، اس طرح الگ کرنا، یہ سب چیزیں بتلائی، اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہ، صلح کے لیے لڑکی کے خاندان کا انتہائی قریبی آدمی اور لڑکے کے خاندان کا بھی انتہائی قریبی آدمی، یہ دونوں جائیں اور لڑکے اور لڑکی کو دونوں سمجھائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کے لیے آنے والے آدمی ان کی نیتیں اگر اچھی ہے تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں جو قلوب کا مالک ہے، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، ہم دعائیں کرتے ہیں یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، قلوب کو پلٹنے والا، قلوب کو پھیرنے والا اللہ پاک، وہ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان معاملت کر دیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا جھگڑے والا، اور یہ دونوں اپنے خاندان کے اعتبار سے آگے آباد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح اور آپس کی، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا ادلکم بافضل، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل کی طرف جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔
صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ یہ نماز کے فرائض تو اپنی جگہ پر ہے، نوافل نمازوں سے، سنت نمازوں سے یہ افضل ہے، روزے سے بھی، نماز سے بھی اور صدقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہے اصلاح ذات البین۔ دو آدمیوں میں، دو خاندانوں میں، دو جماعتوں میں، دو فریق کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، آپ ان کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، یہ اصلاح ذات البین نمازوں سے اور روزوں سے افضل ہے۔ اور آگے فرمایا افساد ذات البین، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، لوگوں کو توڑنا، لوگوں میں ایسی باتیں کرنا جن سے ان کے درمیان اختلاف انتشار پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ الحال، یہ مونڈنے والا، دین کو ختم کرنے والا، نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ افساد ذات ہے، سب سے بری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، لیکن صلح کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو بھی جائز فرمایا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایتوں میں اور مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقعوں پر اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے لڑائی کے میدان، اور اسی طریقے سے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی گنجائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے درمیان صلح ہوئی، اور کس طریقے سے ہوئی، اور پھر اس صلح سے کیا فائدے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح سے واپس آ گئے۔ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے اجازت نہیں، صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمرو نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اسی لیے تو جھگڑا ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ محمد بن عبداللہ یہ بھی تیار ہو۔ معاہدے میں جو مکہ سے مسلمانوں کے بعد اسلام قبول کر کے آئے گا اس کو واپس کرنا، اور جو مدینہ سے اسلام چھوڑ کر مکہ جائے اس کو ہم واپس نہیں کریں۔ 10 سال تک کی یہ شرطیں سب لگائی گئی، صلح ہو رہی، صحابہ کرام ظاہری احوال دیکھتے ہوئے اس کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ صلح کو کر لی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ 16-17 مہینے میں مکہ فتح ہونے سے پہلے تک صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان یہ تو 1.5 سالہ مدت ہے، اس کے اندر جتنے لوگ اسلام لائے، اس سے پہلے مکہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 6 سالوں میں جتنے اسلام نہیں لائے تھے، یہ سارے بعد کے خالد بن ولید، عمرو بن عاص، یہ سب حضرات بڑے بڑے سردار مکہ کے اور بھی دوسرے لوگ یہ سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس لیے جب صلح ہوئی تو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول ہوا، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، آداب دیکھے، ان کا کھانا پینا، رہن سہن دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورت کو، آپ بھی نکل رہے مکہ مکرمہ سے، راستے میں ہیں، اور آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسی صلح میں مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ غیر ان کے ساتھ آئے، بیٹھے، ملے اور اسلام کے اخلاق اور آداب کو۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا کسی سے جھگڑا ہو، اس جھگڑے کو ختم کرو اور آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے صلح کرو، یہ زندگیوں میں ظاہری چین، سکون اور عافیت دیتا ہے اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا البادی، جو پہلا سلام کرتا ہے، 2 آدمیوں میں میل جول نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور رہے، ایک دوسرے کو تدابر، ایک دوسرے کو پشت دکھلا رہے، اور ایسے موقع پر جب ایک آدمی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، یہ نفس کو کچلنے کی بات، میں اس کو کیسے سلام کروں، میں اس کے گھر کیسے جاؤں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا سلام کرنے والا یہ ثواب میں دوسرے سے آگے بڑھ جائے، یہ کام ہے ان ذالک من عزم الامور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی آپ سے دشمنی کرتا ہے،
لیکن آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا خیر خواہ ہو جائے گا، وہ آپ کو چاہنے والا ہو جائے گا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلح کے لیے فرمایا۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور اس موقع پر بھی قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، قتل کرنے والے کو جس کو قتل کیا مقتول اس کا بھائی قرار قرآن دے رہا ہے، تاکہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہو گئی بھول، لیکن اب اس کے اوپر تم زیادتی مت کر۔ اسلامی نظام چلے گا، لیکن قرآن کریم میں لفظ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ پر اس کا بھائی قتل کرنے والے، یہ اسلام بتلاتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم آپس میں اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہے تو ہم اس اختلاف کو، ان جھگڑوں کو ختم کریں، تو اس سے زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا۔ آئندہ نسلوں کے لیے ہم ان کے درمیان اختلاف اور انتشار چھوڑ کے نہ جائیں، بلکہ چین و سکون اور امن و عافیت چھوڑ کے جائیں۔ اور دوسری چیز ہے، کتاب اللہ نے مومن کو یہ کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم صلح کرو۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جب دو گروہوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، کتاب اللہ نے اس کے لیے بھی آنسو فرمایا، اور ایک دوسری جگہ پر کتاب اللہ نے فرمایا وَامْرَأَةٌ، اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو بھی ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ فرماتے ہیں صلح میں بہتری ہے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، میاں بیوی الگ ہوتے ہیں اور اس کے اولاد کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، لڑکا ادھر لڑکی ادھر، یا ماں باپ کا سایہ نہیں ملتا، ماں کی ممتا اور شفقت نہیں ملتی بچے کو، کہیں ادھر اور کہیں ادھر۔ یہ قرآن کریم نے اس سورت کے اندر فرمایا بہتر یہی ہے کہ تم آپس میں صلح کرو، اور وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں بھلائی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پر عمل کروایا۔ صحابہ کرام اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں دو آدمیوں کے درمیان جدائی کرنے والوں کی تو تعداد ہے، لیکن دو آدمیوں کو جوڑنے والا جب جوڑنے کے لیے جاتا ہے تو دونوں فریق اس کو سمجھتے ہیں، بنا اس پر دونوں کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے اس کی طرف سے آیا اور وہ سمجھتا ہے اس کی طرف سے آیا۔ اب آپ کو درمیان میں رہنا ہے تو کبھی اس کی گالیاں کھاتے ہیں، کبھی اس کی طرف سے کوئی جملہ سنتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے درمیان صلح ہو جائے گی تو ان کا یہ جو جھگڑا اور یہ جو فتنہ تھا، دین میں جب صلح ہوئی ہے تو مسلمانوں کے درمیان، آپ کو میں نے عرض کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور جس میں مسلمانوں نے اختلاف نہیں رہا، تو انتشار نہ ہونے کی وجہ سے بر اعظم تینوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا دین پہنچا اور پھیلا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خود بھی صلح کے ساتھ رہیں اور امت کے درمیان صلح کرانے کی کوشش۔ ہمارے دو جملوں سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے، زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، بول چال کا ہوتا ہے، اور نہ معلوم ہزاروں قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی جھگڑے سے اکتا گئے، اس لیے کہ دونوں میں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب مثلا آپ سمجھ لیجیے دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اب جب شادی بیاہ ہو یا موت میت کا مسئلہ ہوگا، دونوں ایک جگہ پر جمع ہو، اب دونوں ایک دوسرے کو نہیں بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، تو دونوں کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو، یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ کر غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب اس دونوں میں نہیں بنتی تو کبھی اس کو سکھایا کبھی اس کو سکھایا، لیکن جب یہ دونوں مل جائیں گے تو یہ فتنہ ختم ہو گا۔ تو کبھی کبھار یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بیچ میں صلح والا ہے، یہ ہمت نہیں کر پاتا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ ایسے موقع پر آپ کا ایک دو جملہ یا آپ کی اس مجلس میں جا کر ان سے بات چیت کرنا کبھی کبھار اس کو صلح کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ آسان چیزیں نہیں ہے، یہ دل پر پتھر رکھ کر عمل کرنے کی چیز ہے۔ آدمی خود چاہتا ہے، گھر کی عورتیں نہیں چاہیے، گھر کے دوسرے افراد نہیں چاہیے۔ بارہا ایسا ہوا صلح کے لیے دونوں فریق تیار ہے اور بعد میں دوسری مجلس میں آتے ہیں تو
کوئی نئی بات لے کر آئے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صلح کی توفیق نصیب فرمائے، مل جل کر آپس میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور قرآن نے جس کو کہا ہے کہ قوتن بھائی چارگی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے دینی معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی، ہمارے سیاسی معاملات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مل جل کر سمجھنے کی اور اس ملک کے مستقبل کو اپنی طرف سے روشن کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ. پورا بھائی پان والا صاحب کی بہن کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ پاک ان کو اعلیٰ